ایک یہودی ایک مسلمانوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہوں، میں ان کو ان کے قرآن، ان کے نماز، ان کے روزے، ان کے حج کے بارے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، ذہن میں شیطان نے یہ خیال ڈالا، تو وہ اس نیت سے اس بستی کی طرف چلا۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے اسے ایک چرواہا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جاہل انسان، اس سے ہی میں ابتدا کرتا ہوں، پہلے اس سے ہی بات کرتا ہوں۔ تو وہ اسے السلام علیکم کہہ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، خود کو مسلمان مسافر ظاہر کرنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس سے ایسے ہی اس نے بات چیت شروع کر دی۔ پہلے نماز کے بارے میں بات کرتا رہا، پھر قرآن پاک پہ آیا، پھر اسے کہنے لگا کہ یار میں ایک بات سوچتا ہوں کہ قرآن کے اندر کافی آیات جو ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں، اگر ان آیات کو نکال دیا جائے تو پیچھے قرآن مختصر ہو جاتا ہے، بات تو وہی ہے، تو ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو اکثر اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تو وہ چرواہا اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ تو اس نے چرواہے نے اسے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، تمہارے یہ جو دو ہاتھ ہیں یہ بھی تو ایک جیسے ہیں، اگر ان میں سے ایک کو کاٹ دیا جائے تو بات تو ایک ہی ہے، ہاتھ تو ہے تمہارے پاس۔ اگر یہ تمہاری دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال دی جائے تو پھر کیسا ہوگا؟ آنکھ تو رہے گی تمہارے پاس، دوسری کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے دو گردوں میں سے ایک گردہ نکال دیتے ہیں تو پھر بھی تمہارا کام چل جائے گا، کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اپنا سیاہ منہ لے کے وہیں سے فوراً نکل گیا، اٹھ کے چلا گیا کہ ان لوگوں کے چرواہے کا یہ حال ہے تو ان کے علماء کا کیا حال ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ لوگوں نے، جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ناموں سے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، فرقہ پھیلانے کے لیے، ان کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے وہ ایسی پوسٹیں، ایسی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے نیچے کمنٹ میں مسلمان آپس میں بیٹھ کے لڑتے رہتے ہیں اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں، مزہ لیتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے اپنا کام مکمل کر دیا۔ جب آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، آپ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، تو آپ کو جب تک اصل حقیقت کا علم نہ ہو تو گفتگو شروع ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب مسلمان ہی کتنی قرآن پاک کی کوئی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کو شیئر آگے مسلمان کر رہا ہے، مسلمان اس کو آگے پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ صحابہ کے دور کے اندر جو کفر تھا، جو کافر تھے، وہ اتنے ڈھیٹ اور شدید کافر تھے کہ آج کا کافر اتنا شدید کافر ڈھیٹ نہیں ہے جتنے وہ تھے۔ وہ بڑی گستاخیاں کرتے تھے، لیکن ہم تک کوئی نہیں پہنچی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، صحابہ نے کسی کو آگے بیان ہی نہیں کی، وہ وہیں پہ ختم ہو گئی۔ آج کا مسلمان الٹ چل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کچھ خیال کرو، کچھ اپنے دین کی سمجھ رکھو،
ہم فلاں کو کہہ رہے ہیں جی یہ فلاں کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے۔ ایک کافر ہی ہے جو ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ایک امت بننا ہوگا۔ مسلمان جب عروج پہ تھے، ان کا ترقی کا دور تھا، ساری دنیا پہ وہ حکومت کرتے تھے، وہ ایک امت بن کے رہتے تھے، ان کے اندر کوئی فرقے بازی نہیں تھی۔ آج کئی جو خطیب ہیں، ایسے علماء کرام جنہیں تفرقہ بازی کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی، وہ بس لوگوں کو ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں، وہ بھی ان کے اس مشن میں شامل ہیں۔ اچھا یار، جو یہ بات کرتا ہے، کبھی تم نے اس کی اپنے کاروبار پہ دیکھا ہے اس نے لکھا ہو یار کہ یہ اہل حدیث ورک شاپ، یہ فلاں ٹیلر جی اہل تشیع ٹیلر، یا کوئی فلاں دیوبندی ملک شاپ، اپنی دکان کے اوپر کبھی اس نے لکھا ہے؟ کیوں؟ سے پتہ ہے یار یہ نقصان ہوگا، وہاں اسے ہر گاہک منظور ہے، چاہے کوئی اہل تشیع آئے، اہل حدیث آئے، دیوبندی آئے، بریلوی آئے، وہ سب کے ساتھ لین دین کر رہا ہے، سب کے ساتھ ہنس کے بات کر رہا ہے۔ جب بات آتی ہے مذہب کی، بات آتی ہے مسجد کی، تو اوپر لیبل لگا دیتے ہیں جی یہ فلاں کی مسجد ہے جی، دوسرا بندہ اندر داخل نہ ہو۔ بھائیو کچھ تو خیال کرو، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ کس طرح ہم اپنی امت کو بانٹ کے رکھ دیا ہے ہم نے۔ مذہب کے نام پہ تم علیحدہ ہو جاتے ہو، جہاں تمہیں اپنے فائدے کا نظر آتا ہے کاروبار، وہاں تم کسی کو نہیں، تمہیں ہر چیز منظور ہے۔ کچھ تو خیال کرو یار، کچھ تو شرم کرو میرے بھائیو، ایک امت بن کے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔